اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معجزہ حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھا معجزہ۔ 1302 ہجری کے آخر کار کا ذکر ہے کہ ہندوستان میں سنیوں کی ایک ریاست جاورا کے نام سے تھی، لیکن یہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ شیعہ ریاست میں بھی نہیں تھا۔ گھر گھر 12 اماموں کی کنڈوں پر نیاز دلوائی جاتی۔ اگر ایام عشرہ یا محرم الحرام میں کسی گھر سے دھواں نکلتا تو لوگ اس گھر والوں کو برا بھلا کہتے۔ 9ویں اور 10ویں محرم کو نواب صاحب کی طرف سے شہر میں گھر گھر کھچڑا تقسیم کیا جاتا۔ عاشورہ محرم کو سرکاری امام باڑہ سے نواب صاحب کا ایک ابرک کا بنا ہوا تعزیہ نکالا جاتا۔ کہتے ہیں اس وقت اس تعزیے پر 50,000 روپے سے اوپر خرچ آتا تھا۔ پھر تمام شہر کے تعزیے کوتوالی کے نیچے جمع ہوتے۔ ان میں ایک تعزیہ بتاشوں کا اور ایک میواتیوں کا تعزیہ تھا۔ کوتوالی کے نیچے سارے تعزیے اکٹھا ہوتے اور چھوٹی باولی کے تعزیے کے انتظار میں سب لوگ کھڑے رہتے۔ یہ تعزیہ بڑے طمطراق سے آتا اور ہمیشہ آڑا ترچھا رہتا۔ جب چھوٹی باولی کا تعزیہ آتا تو اس کے پیچھے سرکاری تعزیہ ہوتا اور سرکاری تعزیے کے پیچھے سارے شہر کے تعزیے ہوتے۔ چھوٹی باولی کا تعزیہ نواب صاحب کے چچا داد مقیم خاں مرحوم کا تعزیہ تھا۔ چونکہ داد مقیم خاں نواب صاحب کے چچا تھے اور اپنے تعزیہ ہی کی طرح آڑے ترچھے اور اکڑ دکڑ کے آدمی تھے، لہٰذا ان کے تعزیے کو سبقت دی جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ ایک مرتبہ جب نواب افتخار علی خاں کے والد نواب اسماعیل خان زندہ تھی، ایک سال ہندوؤں کا تہوار جنماشٹمی اور مسلمانوں کے محرم کا روز عاشورہ ایک ہی دن پڑا۔ ایک طرف سے داد مقیم خاں کا تعزیہ یعنی چھوٹی باولی کا تعزیہ آگے بڑھا اور دوسری طرف سے ہندوؤں کی مورتی اب ہندوؤں اور مسلمانوں میں ٹھن گئی۔ ہندو چاہتے تھے کہ پہلے ہمارا جلوس گزرے اور مسلمان چاہتے تھے کہ پہلے ہمارا جلوس گزرے۔ جب نواب اسماعیل خاں کو معلوم ہو تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جائے وادات پر پہنچتے تو انہوں نے ہندوؤں سے کہا کہ تم مورتی آگے بڑھاؤ اور مسلمانوں کے تعزیے آگے بڑھانے سے روک دیا۔ جب داد مقیم خاں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فوراً ٹھنڈے کر دو، اس کا عذاب نواب صاحب کے سر ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس رات نواب صاحب ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سو سکے۔ وہ جب پلنگ پر لیٹتے پلنگ الٹ جاتا اور ماتم کی آواز دور سے ان کے کانوں میں آتی تھی۔ نواب صاحب نے رات بڑی مصیبتوں سے کاٹی۔ صبح ہوتے ہی کچھ لوگ جو مضافات میں رہتے تھے نواب صاحب کے پاس آئے اور بتایا گزشتہ رات 2-3 میل کے فاصلے سے دیکھا کہ ایک جلوس ماتم کرتا ہوا گزر رہا ہے اور جلوس میں مشعلیں بے شمار جل رہی ہیں اور ساتھ ہی کچھ گھڑ سوار بھی ہیں۔ جب ہم لوگ الصبح اس مقام پر پہنچے تو گھوڑوں کے سموں کے تازہ نشانات دیکھے، کچھ جلتی ہوئی لکڑیاں دیکھی اور ایک نیا چشمہ پانی کا ابلتا دیکھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چنانچہ یہ تمام واقعے سن کر نواب صاحب اسی وقت ان آدمیوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے اور وہ تمام چیزیں بچشم خود دیکھی اور بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر حکم دیا کہ فوراً اس جگہ کا احاطہ کھینچ دو۔ کچھ دنوں کے بعد اس جگہ ایک بہت شاندار عمارت تعمیر کرائی جس کا نام جھالر اور اس جگہ کا نام حسین ٹیکری رکھا۔ نواب صاحب نے داد مقیم خاں سے معافی مانگی اور تعزیے دوبارہ اٹھوائے۔ اس کے بعد پھر نواب صاحب اور ان کے ولی عہد کو اہل بیت اطہار سے بڑی عقیدت ہو گئی، یہاں تک کہ نواب صاحب کا مزار بھی حسین ٹیکری میں بنایا گیا۔ حسین ٹیکری کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے حسین ٹیکری کے مزارات پر روشنی اترتی ہے اور ان مزارات کا طواف کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ یہاں سے لوگ نے شہدائے کربلا کی زیارت بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بھی مراد مانگی جاتی ہے اور وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ حسین ٹیکری پر ہر شب جمعہ کو زیارت کے لیے لوگ جمع ہوا کرتے ہیں اور عموماً شب جمعہ ہی کو زیارت ہوتی ہے۔ چھوٹے سرکار کے روضے پر بعد مغرب کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے سرکار سے بڑے سرکار کا روضہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ نواب صاحب
انجینئر مرحوم ایک شب جمعہ کو زیارت کو گئی۔ عشاء کے بعد چھوٹے سرکار کے روضے کی جانب جنگل میں درختوں سے کچھ روشنی نمودار ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی زائرین نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ بلند آواز سے نوحہ پڑھنے لگے اور ماتم کرنے لگے۔ عجیب روح پرور کیفیت تھی جو ماحول پر طاری تھی۔ نواب حسین مرحوم کہنے لگے کہ جنگل کی دوسری طرف جو گاؤں ہے اس کے لوگ کچھ جلا رہے ہیں جس کی وجہ سے روشنی ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ روشنی تیز اور بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس تاریکی میں روشنی کا یہ ایک بادل تھا جو دور درختوں پر بلند ہو رہا تھا۔ خاصی بلندی پر پہنچ کر اس پر پرنور بادل کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر مزید ایک ٹکڑے کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس کے بعد پھر تینوں نور پارے فضا میں اور بلند ہو گئے۔ پھر بڑے نور پارے سے 2 چھوٹے نور پارے الگ ہو کر جگمگانے لگے اور 5 نور آدھے یا پون گھنٹے تک چھوٹے سرکار کے روضے پر فضا میں معلق رہے، پھر اچانک غائب ہو گئے۔ 5واں معجزہ۔ افریقہ کے ایک بہت بڑے سیٹ کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک آگ میں جل کر ناکارہ ہو گئی تھی، چربی نکل آئی تھی اور زخم لا علاج ہو گئے تھے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ افریقہ میں ایک جادوگر جس کو وچ کا ڈاکٹر کہا جاتا تھا آگ پر چلا کرتا تھا اور جو شخص اس کا دامن پکڑ لیتا اس کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ ایسے ہی ایک مظاہرے میں سیٹ موصوف نے بھی اس کا دامن تھام کر آگ میں قدم رکھ دیا۔ چاروں طرف شعلے بلند تھے مگر ان میں ٹھنڈک تھی۔ یہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے سیٹ نے سوچا کہ یہ آگ مصنوعی ہے اور ڈاکٹر کا دامن تھامنا نہ تھامنا برابر ہے، چنانچہ اس نے ڈاکٹر کا دامن چھوڑ دیا۔ بس اسی لمحہ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور ٹانگیں فوراً سوختہ ہو گئیں۔ سیٹ اپنے علاج کے لیے نیروبی ہسپتال گیا لیکن کئی ماہ کے علاج کے باوجود کوئی آرام نہ ہوا۔ پھر وہاں سے لندن پہنچا۔ وہاں ڈاکٹروں نے ٹانگیں کاٹنے کا فیصلہ کیا لیکن سیٹ نے ٹانگیں کٹوانے سے انکار کر دیا اور واپس اپنے وطن بمبئی آ گئے۔ بمبئی میں کچھ لوگوں نے اس کو حسین ٹیکری جاورہ ریاست جانے کا مشورہ دیا۔ 1941 کا واقعہ ہے کہ سیٹ کے ملازم اس کو اسٹریچر پر اٹھا کر چھوٹے حضرت یعنی حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر لے گئے۔ وہاں روزانہ باولی نما کنویں سے جھالر کہتے ہیں روضہ کے احاطے کے فوراً بعد سیڑھیاں اترتی تھیں۔ اس کے پانی سے سیٹ کے پاؤں کے زخم دھوئے جاتے تھے۔ پھر روضے کا طواف کرا کے اس کے اسٹریچر کو روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر لے جاتے تھے۔ وہاں عودی کی راکھ اس کے زخموں پر چھڑکتے تھے۔ پھر صحن میں اس کا اسٹریچر شام تک رکھا رہتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی مہینے تک رہا۔ انہی دنوں دھیرے دھیرے اس کے زخم مندمل ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ سیٹ اس قابل ہو گیا کہ خود اپنے پیروں سے آہستہ آہستہ چل کر جھالر تک پہنچتا اور اپنے زخموں کو دھوتا اور اپنے پاؤں سے واپس آتا۔ بالآخر ایک دن سیٹ جو دنیا بھر کے معالجوں سے مایوس ہو کر در امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام پر آ گیا تھا، پوری طرح صحت یاب ہو کر اپنے وطن خوش روانہ ہو گیا۔ بے اولاد خواتین خالی پالنے منت کے طور پر چڑھاتی ہیں اور وہ اولاد کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ حسین ٹیکری کی پرنور عمارتیں کربلا معلیٰ کے روضوں سے مشابہ ہیں۔ جھالر کا پانی صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شیریں اور شفایاب ہے۔ داؤد حبیب کے خاندان کی ایک بچی لا علاج ہو چکی تھی، وہ اسے بمبئی سے حسین ٹیکری لائے اور اسے کچھ دن رکھا۔ روزانہ جھالر کے پانی سے اس بچی کو غسل کراتے رہے یہاں تک کہ وہ بچی بالکل درست ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ داؤد حبیب نے بچی کی شفا یابی پر بڑے پیمانے پر یہی نیاز دلوائی اور جاورہ کے سارے شہریوں کی دعوت کی۔ پھر ایک سرائے تعمیر کرائی اور زائرین کے آرام و سہولت کے سامان مہیا کیا۔ کہا جاتا ہے کوئی زائر جو یہاں ٹھہرتا ہے کوئی معمولی سی چیز نہیں چراتا، اگر کسی نے چرانے کی کوشش بھی کی تو وہ ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو واپس کرنا پڑتا ہے۔
معجزہ حضرت امام حسین جو میں نے ابھی پڑھا ہے، جس کسی کو بھی منت مانگنی ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ کہانی حضرت امام حسین پڑھ سکتا ہے. جن کے پاس یہ کہانی میسر نہیں ہے، اس وجہ سے میں یوٹیوب میں یہ ویڈیوز ڈالتی ہوں. میں خود امریکہ میں رہتی ہوں تو مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہوئی تھی کہ مجھے ایک دن کہانی پڑھنا تھا مشکل کشا کا، بی بی فاطمہ کا، تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھا پڑھنے کے لیے. اس وجہ سے میں یہ سب اسپیشلی ان پردیسیوں کے لیے میں یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو پڑھنے میں. تو کائنڈلی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.